ناظرین کرام، جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس غیب سے کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جن آوازوں کو سن کر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر دے۔ وہ کیا آوازیں آتی ہیں، اس مردے سے کیا کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فوراً ہی اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو وہ آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ تو اگر جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے اور فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اور وہ صحیح جواب دے دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور قبر میں لوگ عربی لینگویج ہی ہے، مرنے کے بعد جو لینگویج ہے وہ عربی زبان ہی ہے، تو مردہ وہ عربی ہی میں جواب دے گا آٹومیٹک۔ جیسے آج وہ جہاں پیدا ہوا تو وہ اسے بولنے میں، لینگویج میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے قبر میں جانے کے بعد اس کو عربی بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسے سوال کیا تھا مادینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کس کی امت میں ہو، کون تمہارا نبی ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ جب یہ صحیح، جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ آتی ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، تو وہ ہمیشہ پھر قیامت تک چین اور سکون کی نیند سوتا رہتا ہے قبر میں، نیک بندہ۔ اور جو کوئی برا بندہ ہوتا ہے، گناہگار بندہ ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، اس سے کہا جاتا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من رب کا، تو کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ جو بے نمازی فاسق فاجر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا، اس شخص کو، اس فاسق فاجر کو جہنم کا کپڑا پہنا دو، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دو، تو وہ اس کے لیے قبر ہی میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، جس کی وہ تپش قبر میں محسوس کرتا رہتا ہے قیامت تک۔ اور پھر ان فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گرزے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک گرز، ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر وہ گرزے چلتے رہتے ہیں جو کوئی برا بندہ ہوتا ہے۔ تو وہ مردہ جو نیک ہوتا ہے، جب اس کے لیے بڑی راحت اور آرام اس کو قبر میں دی جاتی ہے اور وہ صحیح جواب جب فرشتوں کے دے دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کا کپڑا اس کو پہنا دیا جاتا ہے، جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے اور جنت کے بہترین نظارے اس کو دکھائے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی ہماری اس حالت کے بارے میں ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے انتظام کر کے رکھا ہے، اہتمام کر کے رکھا ہے، تو ہم بڑی اچھی جگہ ہیں، تو کسی طریقے سے یہ خبر ہمارے گھر والوں تک پہنچ جائے تاکہ ہمارے گھر والے ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے رونا پیٹنا بند کر دیں۔ وہ یہ کہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پہنچ جائے، لیکن یہ کہ قبر کے حالات کو کوئی انسان مرنے کے بعد اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے، کیونکہ ایمان غیب کی باتوں پر ہی ایمان لانا چاہیے کہ انسان وہی ایمان والا ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو اس دنیا کے انسانوں سے اس کو اوجھل فرما دیا، اس پر بس ایسے ہی ایمان لاؤ جس طریقے سے ساری چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان لیا ہے، قرآن نے بتایا ایمان لیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان باتوں پر بھی یقین رکھنا چاہیے، جو ہمارے سمجھ میں آئے اس کو بھی ہم مانیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بھی ہم مان لیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے لیے بہترین راحت اور آرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھولے، اور جو دنیا سے ہمارے عزیز و اقربا میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔